اگلا سوال پھر یاسین ڈار صاحب کا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے. یہ سوال بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے بعض لوگ منع کرتے ہیں. کیا فجر کے بعد سونا منع ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ فجر کے بعد سونا قطعاً منع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ کسی چیز کو منع کر دیتے تو وہ منع ہو جاتی، وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی، یا آپ ناپسند فرماتے تو ہمارے لیے مکروہ ہو جاتی. تو صحیح بخاری میں 568 نمبر حدیث ہے، 568 نمبر، اس میں سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد غیر ضروری باتوں کو آپ ناپسند کرتے تھے. اسلامی باتیں، مفید باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی تعلیم و تربیت کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں. لیکن لا یعنی باتیں جس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں، وقت ضائع ہونا ہے، تو ایسی باتوں کو آپ ناپسند کرتے تھے. عشاء کے فوراً بعد سونا پسند کرتے تھے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے حوالے سے صرف ایک وقت مکروہ ہے، وہ ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا. اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتا تو وہ کسی اور وقت میں سوتا ہے، دن کے کسی اور وقت میں یا رات کے کسی اور وقت میں، تو اسے مکروہ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کراہت کا تعلق شریعت سے ہے، یعنی شریعت مکروہ قرار دے دے گی کسی چیز کو تو وہ مکروہ ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی. تو فجر کے بعد سونے کے حوالے سے کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں منع کیا گیا ہو یا کراہت کا اظہار کیا گیا ہو کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے. اب اس حوالے سے ایک اور حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے. سنن ابی داؤد میں 2606 نمبر ہے، اور دیگر کچھ کتابوں میں ہے، اس کی کئی ایک سندیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے. اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صبح کے وقت تو پھر ہمیں محنت مزدوری کرنی چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے، طالب علموں کو پڑھنا چاہیے. اگر وہ سو جائیں گے تو برکت کا وقت ان سے نکل جائے گا. تو یہ ایک تو استدلال بھی ٹھیک نہیں، دوسرا اس حدیث کی صحت میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بڑے بڑے کبار ائمہ علل جو ہیں، امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی جیسے، وہ اس حدیث کو معلول قرار دیتے ہیں. امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے نے جو علل الحدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے ابن ابی حاتم نے، تو اس میں امام ابو حاتم کا یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ لا اعلم فی اللہم بارک لامتی فی بکورہا حدیث صحیح. یہ جو متن ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فجر کے یا صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. جتنی بھی روایات اس بارے میں آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں. اور اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی مشہور ناقد اور محقق ہیں، وہ اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں فرماتے ہیں کہ ھذہ الاحادیث کلھا لا تثبت، جس میں یہ اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی روایات ہیں ساری انہوں نے نقل کی ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے ان روایات کے بارے میں کہ یہ احادیث ساری کی ساری غیر ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے. تو ایک تو اس حدیث کی صحت کا مسئلہ ہے. دوسرا، اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تب اس سے وہ استدلال درست نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا جو کیا جا رہا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، آپ نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے 1373 نمبر پہ، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے اس خطے، ہمارے اس علاقے، ہمارے اس شہر کو برکت والا بنا دے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس علاقے میں برکت کی دعا کی جائے وہاں سونا منع ہے. بھی جہاں سونے کی ضرورت ہوگی جس وقت تو وہ سوئے گا، مدینہ میں ہوگا تب بھی، حالانکہ مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی گئی ہے. اسی طرح صبح کے وقت میں برکت کی دعا والی حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ برکت والا وقت ہے لہٰذا سونا منع ہے. رمضان مبارک سارا کا سارا برکت والا ہے، اس میں بھی ہم سوتے ہیں، سونا منع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے تھے، اور آخری عشرے میں آپ ساری رات جاگتے تھے، لیکن ان راتوں میں بھی اگر کوئی سونا چاہے
تو سونے کو مکروہ نہیں کسی نے بھی کہا، حالانکہ وہ برکت والی راتیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور لیلۃ القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں طاق ہوتی ہیں، تو یہ برکت والی، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی ہونی ہے نا۔ تو کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس رات میں سونا مکروہ ہے۔ ہاں، جاگنا افضل اور اعلیٰ ہے، وہ رات تلاش کرنی چاہیے، بہت فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تو لیکن پھر بھی اس رات، برکت والی رات بھی سونا منع نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر ہی تھی نا جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو کیا برکت والی رات میں سونا منع ہے کوئی، یا سونے کو مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، جب اس میں نہیں کہا جا سکتا تو فجر کے وقت یا صبح کے وقت میں فجر کے بعد سونے کو مکروہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو اپنی نیند پوری کر چکا ہے تو اس کے لیے قطعاً یہ درست نہیں کہ وہ دوبارہ سوئے اور اپنے وقت کو ضائع کرے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فجر کے بعد لازمی ہی سوئیں۔ جو شخص رات کو اپنی نیند پوری کر چکا ہے اسے صبح کو فجر کے بعد سونے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور اس کا جو قیمتی وقت ہے جس میں وہ قیمتی کام کر سکتا تھا اس نے وہ ضائع کر دیا، لہٰذا یہ بھی درست نہیں۔ اور کوئی شخص رات کو جان بوجھ کے لیٹ سوئے، تاخیر کے ساتھ سوئے، اس لیے کہ وہ فجر کے بعد سو جائے گا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص کا کام ایسا ہے کہ اس کو رات کو دیر تک کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس کا تعلیمی معاملہ ہے یا کوئی اور ایسا ہے، تو پھر وہ فجر کے بعد اگر سو جاتا ہے یا اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، باوجود رات کو نیند پوری کرنے کے فجر کے بعد پھر بھی اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ اپنی نیند پوری کر سکتا ہے۔ خام خواہ اس کو زبردستی کر دیں کہ آپ نے فجر کے بعد نہیں سونا، اور وہ پھر اپنے کام میں بھی اونگتا رہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب بھی نیند کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کے پہلے سونا مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا، تو وہ سو جائے اور پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ اسے اٹھا کر پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تیار کر دے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ لہٰذا فجر کے بعد سونے سے منع والی کوئی بات نہیں ہے۔